الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء وأهل بيته الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. دلوں میں زہر لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں، دلوں میں زہر لبوں پہ گلاب رکھتے ہیں. سب اپنے چہروں پہ دوہری نقاب رکھتے ہیں. ہمیں چراغ سمجھ کے بجھا نہ پاؤ گے، ہم اپنے پاس کئی حق نواز رکھتے ہیں. یہ مسجد ہے وہ میکدہ ہے وہ ہے بت خانہ، جہاں بھی جاؤ فرشتے حساب رکھتے ہیں. واجب الاحترام، قابل صد احترام
ہم مکتب، ہم سفر، ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ یقیناً جو بھی اسلام کا دعوے دار ہے، ختم نبوت کا تحفظ اس کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے، عظمت صحابہ کا پرچار اس کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ ہمیں مسجدوں سے نکل کر چوکوں اور چوراہوں پر کیوں آنا پڑا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ ہمیں مدرسوں سے، گھروں سے نکل کر چوکوں چوراہوں پر کیوں آنا پڑا؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ اسلام کو صرف اس لیے اپنانا کہ کسی جگہ قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں گے، کسی کو اعتبار دلانا ہوگا تو کلمہ پڑھ کے اعتبار دلا لیں گے، کسی کو اپنی صداقت بتانی ہوگی تو اسلام کا واسطہ اور اسلام کا نام لے کر ہم لوگوں کو اس طرف رغبت دلائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہماری بنیادی چیز اسلام ہے، اور قرآن مجید کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس ضابطے کو بیان فرمایا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو بنیاد ہے اسلام کی صورت میں، ایمان کی صورت میں، یہ احسان ہے صحابہ کرام کا۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ احسان ہے صحابہ کرام کا۔ عرب کی زمین کو چھوڑ کر، مکہ اور مدینہ جیسی بستیوں کو چھوڑ کر، علاقوں کو چھوڑ کر، جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں جتنا ہے، جس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں جتنا ہے، وہ ثواب چھوڑ کر یہ صحابہ میرے اور آپ کے لیے نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی، لیکن چونکہ یہ عنوان کا دوسرا حصہ ہے، میں تحفظ ختم نبوت کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے کا جو منظر ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حالات تھے اس زمانے میں، معاشرے میں کس طرح کا ماحول تھا اور کیا کیفیت تھی لوگوں کی اور کس طرح کا معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت نے ان معجزات کو دکھانا شروع کر دیا۔ آپ کے دنیا میں آتے ہی راستہ بننا شروع ہو گیا، آپ کے دنیا میں آتے ہی ماحول بننا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام 40 سال کا عرصہ ان لوگوں کے بیچ میں گزارتے ہیں، 40 سال تک یہ لوگ آپ کا معائنہ کرتے ہیں، آپ کی شب و روز کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی اٹھک بیٹھک کو دیکھتے ہیں،
حضور علیہ السلام کی اس 40 سال کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس زندگی کے اندر ہر طرح کی بات حضور علیہ السلام کے سامنے آئی، ہر چیز وہ آئی، اور حضور علیہ السلام کو انہی لوگوں سے صادق کا لقب ملا، انہی لوگوں سے امین کا لقب ملا۔ آپ ان لوگوں کے اندر سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ امانتوں کی حفاظت کرنے والے مشہور تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ اپنے سے افضل سمجھ رہے ہیں اور اپنے میں سب سے بہترین اور سب سے عظیم جان رہے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ کا پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ عرب دان تھے، عربی جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ اب ان کو پتا تھا اگر ہم نے الہ ایک مان لیا 360 بتوں کو نکالنا پڑے گا، اگر اس کی توحید کا یہ اعلان ہم نے چلنا دیا تو اس بیت اللہ کو خالی کرنا پڑے گا، ہماری بادشاہت و چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری خانی اور سرداری ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ رسول اللہ کے دشمن ہو گئے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اس وقت کے اندر تنہا ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کے رب کی طرف دیکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس موقع کے اوپر آپ کے سگے چاچے نے، اس چاچے نے جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈی کو آزاد کر کے خوشی منائی تھی، آپ علیہ السلام کی طرف پتھر پھینک کے کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تو تباہ ہو جائے اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ایک الہ کی بات کرے گا، ایک خدا کی بات کرے گا، ایک رب کی بات کرے گا، حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہوئیے، یہ آپ کو تبت لک یا محمد کہہ کر مخاطب کرتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم رب آسمان سے اعلان کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، جو آپ کے لیے تباہی کی بد دعا کرتا ہے رب اس کے لیے تباہی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر پتھر پھینکنے والا یہ سگا چاچا ابو لہب تھا، اور اللہ رب العزت نے طاعون کی بیماری لگا دی، اپنی اولاد نے اٹھا کر جنگل کے اندر پھینک دیا، وہیں مردار ہوا، آج تک اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور حضور کے نام پر کٹنے والے، حضور کو دیکھے بغیر حضور پر قربان ہونے والے آج بھی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، جان صحابہ، تحفظ ختم نبوت، حضور پر جان فدا کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس کائنات کو ایک خوشی ایسی ملی ہے کہ قیامت تک وہ خوشی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس کائنات کو، کائنات کے انسانوں کے خوشی ایسی ملی ہے کہ قیامت تک وہ دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ حضور کے آنے کی خوشی ہے، حضور کی ولادت کی خوشی، یہ قیامت تک یہ خوشی دوبارہ نہیں ملے گی۔ لیکن ایک غم اس کائنات کے اوپر ایسا گزرا ہے کہ قیامت تک ایسا غم بھی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ حضور کے جانے کا غم ہے، وہ حضور کے جانے کا غم ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کے آخر میں آپ کو پیدا فرمایا، سارے نبی بھیج دیے، آخر میں آپ کو بھیجا، آخر میں آپ کو پیدا کیا۔ عنوان تحفظ ختم نبوت، اللہ رب العزت نے آخر میں بھیج کر نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا تو نبوت کا تحفظ کیا۔ دیکھیں بات کو سمجھیں، حضور علیہ السلام سے پہلے 1,24,000 انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، گزرے ہیں۔ ہر نبی جو بھی پیغام لے کر آتا تھا اور جو بھی دعوت لے کر آتا تھا، اس کی امت اپنے نبی پر ایمان لاتی تھی، لیکن وہ ایمان اجمالی ہوتا تھا۔
اس طور پہ اجمالی ہوتا تھا کہ انہیں یہ پیغام ہوتا تھا کہ ہمارے بعد کوئی نبی آئے گا تو تمہیں اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اس اعتبار سے ہر نبی کے اوپر ہر امتی کا جو سابقہ گزر گئے ان کا ایمان اجمالی ہوتا تھا، گویا کہ یہ نبوت کا طفلیت تھی، بچپنا تھا، اس کو عروج حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے ملا ہے، اس کو جوانی حضور سے ملی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جنہوں نے ایمان لایا ان کا ایمان ابراہیم علیہ السلام پر لانا یہی ان کا اسلام تھا، وہ مسلمان تھے۔ لیکن اس کے بعد ایک بات یہ موجود تھی کہ جو نبی بھی آئے گا تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی نبوت کو ختم کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر حضور بھی انبیاء کے بیچ میں تشریف لے آتے تو پھر خاتم النبیین نہ رہتے، پھر آپ پر ایمان لانا یہ بھی اجمالی ایمان ہوتا، تفصیلی ایمان اس پر ہوتا جو آپ کے بعد آتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے آخر میں بھیج کر تفصیلی نبوت آپ کو عطا کی۔ اب صبح قیامت تک اور نیا نبی کوئی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ نبی آئے گا نہیں، نبی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ تو ختم نبوت جب بیان ہوتا ہے تو یوں ہوتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی نبی آئے گا نہیں، یہ کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس سلسلے کو بیان کر کے اور امت کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں بھیجا، تو سب سے آخر میں بھیجا تو آپ کیا ہوئے؟ سب سے افضل ہوئے۔ سب سے آخر میں بھیجا تو سب سے، زور سے بولو، سب سے افضل ہوئے۔ لہذا پتہ چلا کہ آخر میں آنا یہ افضلیت کی دلیل ہے، یہ حجت ہے۔ لہذا خلفائے راشدین میں ابو بکر و عمر عثمان و علی، ان چار حضرات میں آخر میں آنے والے حضرت علی ہیں، لہذا وہ ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہوئے۔ جیسے حضور آخر میں آئے اور سارے نبیوں سے افضل ہیں، ایسے حضرت علی خلافت راشدہ کے عنوان سے چوتھے نمبر پر آئے، یعنی آخر میں آئے ہیں تو سب سے افضل ہے۔ حالانکہ افضلیت آخر اور شروع میں آنا نہیں ہے، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر اسلام کا مزاج اور دلیل اور حجت آخر میں آنا افضلیت کی بات ہوتی تو پھر ایک کام کبھی نہ ہوتا۔ وہ کون سا کام ہے؟ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو امت کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد تو نبی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اگر ختم نبوت پر حرف نہیں پڑتا ہے تو میرے ہونے سے کیا حرف پڑے گا؟ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا ہے، بیت المقدس کے اندر جمع کیا ہے، اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام
السلام کو مصلی دیا ہے، اور مصلی دے کر آپ علیہ السلام سے حکم فرمایا ہے کہ سارے نبیوں کو نماز پڑھائیے۔ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے اپنی سنت بتائی ہے۔ ہم جس کو مقام دیتے ہیں، ہم جس کو مرتبہ دیتے ہیں، ہم جس کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں تو اس کو امام بناتے ہیں، اس کو امامت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا 1,24,000 نبیوں کو بیت المقدس کے اندر جمع کر کے حضور کو سب کا امام بنا کر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ حضور صرف امام نہیں، امام الانبیاء۔ حضور صرف امام نہیں، امام اللہ کی سنت کیا ہے؟ افضل بنانے کی اور افضل بتانے کی اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی افضلیت کو بیان کرتے ہیں اس کو امامت دیتے ہیں، امام بناتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے اسی افضلیت کو، اسی سنت اللہ کو باقی رکھا، جاری رکھا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام آخری عمر کے اندر ہیں، آخری ایام کے اندر ہیں۔ ایک طرف سے حضرت علی نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا ہے۔ صحابہ انتظار میں آپس میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ طبیعت کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے کہ میں آ سکوں، نماز پڑھا سکوں، آپ نے حکم صادر فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور نے اپنی زبان مبارک سے ابو بکر صدیق کو امام بنایا، امام بنایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو نبیوں کا امام بنایا۔ آپ نے ابو بکر کو سارے صحابہ کا امام بنا دیا، اور ابو بکر صدیق مصلی پر آئے۔ حضور علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ ساری امت کو ابو بکر کے پیچھے، سارے صحابہ کو ابو بکر کے پیچھے دیکھا تو آپ خوش ہو گئے، تسلی ہو گئی۔ جب گھر کا بڑا باپ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہے کہ وہ اس گھر کو سنبھال سکتا ہے، ذمہ داری اٹھا لی ہے، تو وہ باپ کہتا ہے اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں، اب میں مر بھی جاؤں، چلا بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں۔ حضور کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی ان میں کالا نہیں ہے، یہ سارے تابعدار ہیں، ماننے والے ہیں۔ حضرت علی بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عباس بھی پیچھے کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی پیچھے کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی پیچھے کھڑے ہیں، سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہیں، ابو بکر کو امام مان لیا ہے۔ حضور نے جب اس منظر کو دیکھا حضور خوش ہو گئے اور فرمانے لگے اب اگر میں چلا بھی جاؤں تو اب مجھے کوئی غم نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر اس کو دیکھ کر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، جیسے نبی سب سے آخر میں آئے اور یہ دلیل افضلیت کی، ایسے ہی حضرت علی بھی آخر میں ہے۔ حضرت علی ہمارے امام ہیں، حضرت علی ہمارے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کسی کو ہم یہ حق نہیں دیتے کہ وہ علی کے اماموں کا انکار کر کے کہے کہ میں علی والا ہوں، وہ علی کے داماد عمر فاروق کا انکار کر کے کہے کہ میں علی والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ اللہ نے اس طرح فرمایا کہ آپ کو آخر میں بھیجا اور آخر میں بھیج کے نظام بتا دیا، سمجھا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن وہ جس شریعت کو لے کر چلیں گے اور چلائیں گے وہ شریعت محمدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں رہی ہے کہ کسی نبی کو نبوت دینے کے بعد اللہ نے واپس لے لی ہو، یہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امتی تو ہوں گے، لیکن اللہ ان سے نبوت چھینے گا نہیں، وہ ہوں گے نبی ہی، لیکن ان کے آنے سے حضور کی نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کیوں؟
کہ وہ میثاق، وہ وعدہ لے لیا تھا، جیسے کہ جعفر صاحب نے آپ کے سامنے اس کا بیان کیا، وہ انبیاء سے لیا جا چکا تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں تم حضور کی زندگی کے اندر آ بھی جاؤ تو تم سب نے کلمہ اور شریعت حضور کی ماننی ہے، تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، تم ہوگے نبی لیکن تم چلو گے انہی کے پیچھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ منتخب کر کے دیا ہے، چن کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ناموں میں ایک نام ہے مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کے معنی ہے عربی زبان کے اندر چنا ہوا، چنا ہوا۔ اب حضور کا جو یہ نام ہے مصطفیٰ اور معنی ہے چنا ہوا، عربی کا ایک قاعدہ ہے، کسی بھی چیز کا کوئی نام رکھتے ہیں نا تو اس کی کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، یعنی جس چیز کا جو بھی نام رکھا ہے اس کی کوئی علامت، کوئی وجہ، کوئی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ لفظ دیا جاتا ہے، وہ نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کف کہتے ہیں، کف۔ اور روکنے کو بھی عربی میں کف کہتے ہیں۔ تو جب آپ پر کوئی وار کرتا ہے تو انسان ہاتھ سے روکتا ہے، تو روکنے کی وجہ سے اس کو کف کہتے ہیں، یعنی یہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے سے انسان وار کو روکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، یہ سر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں راس، سر۔ حالانکہ اس کو راس عربی زبان میں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب پورے جسم کا آخری حصہ ہے، سب سے اوپر ہے۔ اور بھی کسی چیز کا آخری حصہ ہوگا تو اس کو راس ہی کہیں گے، راس الخیمہ، خیمے کا وہ سر۔ تو یہ سب سے اوپر ہے، اس لیے اس کو سر کہتے ہیں۔ حضور کا نام مصطفیٰ ہے، تو مصطفیٰ یہ نام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ چن کے دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ چن کے دیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے پورے وجود کی طرف نظر دوڑائیں تو پیغمبر علیہ السلام کے لیے حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا بنایا گویا کہ آپ سے پوچھتے گئے اور جیسا آپ چاہتے گئے اللہ آپ کو ویسا بناتے گئے۔ اگر آپ حضور کے سر مبارک کو دیکھتے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے سر کے بالوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بال بھی چن کر دیے ہیں، گویا کہ یہ بال بھی مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چن کے آپ کو دیے ہیں۔ اگر آپ کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی مصطفیٰ ہیں، کیونکہ اللہ نے چن کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک دیکھتے ہیں تو ہونٹ بھی مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے چن کر دیے ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک ہے تو یہ بھی مصطفیٰ ہے، اللہ نے چن کر دی ہے۔ ہاتھ مبارک بھی مصطفیٰ ہے، اللہ نے چن کر دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اگر کوئی زوجہ دی ہے تو یہ بھی مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر دی ہے۔ اللہ نے آپ کو سسر دیے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر دیے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ ہے، کیونکہ اللہ نے چن کر دیے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کو جو امت دی ہے یہ امت بھی مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے چن کر دی، یہ امت بھی مصطفیٰ ہے کیونکہ اللہ نے چن کر دی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، بس اسی پہ اکتفا کر دیا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ذکر صحابہ کا شروع کر دیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی معیت میں ہیں،
یہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کفار پہ سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی نماز کا ذکر کیا، ان کے رکوع سجدے کا ذکر کیا، ان کی سختی کا ذکر کیا، آپس میں بھائی بندی کا ذکر کیا، صحابہ کا ذکر اتنا لمبا کیا، حضور کا ذکر صرف مختصر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کا ذکر کیا والذین معہ، اور یہ جو آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع میں دیکھتے ہیں، آپ ان کو سجدے میں دیکھتے ہیں، کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر اتنا لمبا کر دیا اور حضور کا ذکر صرف تھوڑا اختصار سے کیا، صحابہ کا تفصیل سے کیا۔ وجہ حضور کا ذکر اختصار سے کیا، صحابہ کا تفصیل سے کیا، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ تفصیل جتنی بھی بڑھ جائے حضور کے اختصار کو پہنچ نہیں سکتی۔ بات سمجھنا، صحابہ کی تفصیل جتنی بھی بڑھ جائے، محمد الرسول اللہ، یہ جو رسالت کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو صحابہ کی عظمت ہے، یہ عظمت جتنی بھی بڑھ جائے، یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بڑھ، بولو بھائی، بڑھ نہیں سکتی۔ حضور کی تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا شکیل الرحمان فاروقی صاحب۔ یہ جتنا بھی بڑھ جائے لیکن یہ حضور کی اس اختصار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرمایا کہ تھوڑی توجہ کریں گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہر انسان کے اندر دو صفتیں، دو، ایک ہے غضب والی صفت غضبیہ اور ایک ہے شہویہ، یہ دو صفات ہر انسان کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دونوں صفات کا بیان کیا ہے کہ ان کے اندر جو غضب ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق صرف کافروں کے لیے ہے، ان کے اندر جو غضب ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اشداء علی الکفار، یہ سخت کس پر ہے؟ کافروں پر، رحماء بینہم، اور محبت کی صفت اللہ بتا رہے ہیں کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں اشداء علی الکفار کو پہلے لائے، رحماء بینہم کو بعد میں لائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اشداء علی الکفار کو پہلے بیان کیا، رحماء بینہم کو بعد میں بیان کیا۔ اس کی وجہ بتا دی کہ جب تک مسلمان کافروں پر سخت رہیں گے آپس میں محبت قائم رہے گی، جب تک کافروں پہ سخت رہیں گے محبت آپس میں قائم رہے گی، لیکن جب کافروں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ان سے مانگیں گے، جب کافروں کو بلا کر عزت دیں گے، جب کافروں کے سامنے جھکیں گے، جب کافروں کو عزت دیں گے، جب ان کی توقیر کریں گے، جب مسلمانوں کی یہ صفت نہیں رہے گی کہ وہ کافروں کے لیے سختی دکھائیں تو آپسی محبت ختم ہو جائے گی، پھر وہ اپنوں کو نہیں بلائیں گے، کافروں کو بلائیں گے۔ صحابہ کی اس صفت کو ذکر کر کے بتایا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ کافروں پہ سخت نہ ہوتے تو آپس میں محبت نہ ہوتی۔ جب تک آپ کے اندر یہ صفت رہے گی کہ آپ کافروں کے لیے سخت رہیں گے تو آپس میں محبت رہے گی۔
ہم پورے مسلک والوں کو مانتے ہیں، ہم بریلویوں کو بھی اپنے ساتھ چلاتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی صحابہ کے غلام ہیں۔ ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے سٹیج پہ بلاتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کے غلام ہیں، آپ بھی غلام ہیں۔ ہمارا کام نوکری کرنا ہے، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا ہے۔ کوئی بھی مسلمان آئے ہم اس کو اپنے سر پر بٹھائیں گے، لیکن تو اپنے جلسے کے اندر ہمیں نہیں بلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اشداء علی الکفار، جب تیرے دل کے اندر کفر کے لیے شدت ہوگی تو اپنے کے لیے نرمی آئے گی۔ جب تو کفر سے دستوں کے ربا نہیں بلکہ کفر کے ساتھ گلے ملائے گا تو اپنوں سے تجھے نفرت ہو جائے گی۔ یہ نظام دیکھیں گے آپ کئی لوگوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ میں کسی خاص آدمی کا نام نہیں لے رہا، میں جانتا ہوں آپ پہنچ کہاں گئے ہیں، جہاں آپ پہنچے وہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن میری مراد وہ نہیں ہے، وہ خود اس کے اندر آ گئے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال فرمایا کہ محبت والی اور غضب والی دونوں صفات کو اگر دیکھیں گے تو دونوں صفات میں آپ کو نظر آئیں گے صحابہ، اور صحابہ کی غضب والی صفت کو بیان کیا، پھر رحم دلی والی صفت کو بیان کیا، اور اس کے بعد بنی نو انسان کے اندر نا، بنی نو انسان جو ہے اس کے اعمال جو ہے نا، اس کی جو حقوق ہیں اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ۔ تو حقوق العباد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد وہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی تو۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی دونوں حقوق کو بیان کیا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ حقوق العباد ہے کہ ان کی سختی کافروں کے لیے ہے، یہ گواہی اللہ دے رہے ہیں اور آپس میں محبت والے ہیں۔ اور پھر ان کی دوسری حقوق اللہ کو اللہ نے بیان کیا کہ آپ ان کو دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا، یہ اتنے تابعدار ہیں کہ کبھی آپ ان کو رکوع میں دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے۔ اور کیوں دیکھیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہمیں راضی کرتا ہوا دیکھیں گے، ہمیں راضی کرتا ہوا دیکھیں گے۔ تو صحابہ اللہ رب العزت کے وہ منتخب جماعت ہے جس کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے، آپ کی نبوت کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جن کو چن کر میدان میں اتارا ہے، جن کو سامنے رکھا ہے اور چن کر رکھا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں رسولوں کو بھی انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے۔ اب اللہ کے چننے میں اور میرے آپ کے چننے میں کیا فرق ہے؟ ایک وہ چننا ہے جس کو آپ چنتے ہیں، جس کو آپ چنتے ہیں محلے کے اندر وہ کونسلر بن جاتا ہے، جس کو آپ چنتے ہیں محلے کے اندر وہ چیئرمین بن جاتا ہے، وہ ناظم اور نائب ناظم بن جاتا ہے، آپ کو چنا ہوا ایم پی اے بن جاتا ہے، آپ کا چنا ہوا ایم این اے بن جاتا ہے، آپ کا چنا ہوا منسٹر بن جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یار کل تک تو ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اب یہ چیئرمین کیسا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کو لوگوں نے چنا ہے۔ جب لوگ چنے تو بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم این اے ہو جاتا ہے، منسٹر ہو جاتا ہے، وزیر ہو جاتا ہے، مشیر ہو جاتا ہے، وزیر اعظم ہو جاتا ہے، صدر ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں کا چنا ہوا وزیر اعظم اور صدر ہو جاتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے، اللہ کا چنا ہوا صحابی ہو جاتا ہے، اللہ کا چنا ہوا نبی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نبوت کو بھی چنا ہے اور صحابیت کو بھی چنا ہے۔ جب نبوت کا تحفظ کرو گے تو صحابیت کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کرو گے تو پیغمبر کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول صحابہ کے بغیر ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ فلاں نے نقل کی، فلاں نے فلاں سے نقل کی، فلاں نے فلاں سے نقل کی، سب کے نام لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کے حالات پیش کرو، ان کا بتاؤ کہ یہ کس کا شاگرد تھا، اس نے کس سے پڑھا تھا، کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ہر آدمی کے بارے میں جرا بھی ہے، تعدیل بھی ہے، اس کے اوپر جانچنا بھی ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، پرکھنا بھی ہے، لیکن جب بات صحابی کی آ جائے گی اور صحابی کا نام آ گیا
تو قلم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ جو بندہ تحقیق کرنے والا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں تحقیق کرے، اس لیے صحابہ کے لیے اصول بتا دیا، الصحابۃ کلہم عدول، امت کے لیے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور جس حدیث کی سند بہت قوی ہو، بہت قوی ہو، بہت ہی زیادہ قوی ہو، لیکن اس کے اندر صحابی نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی، وہ حدیث حدیث نہیں رہتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں صحابی نہیں ہے۔ اگر صحابی ہو اور راوی میں کوئی گم ہو گیا، کوئی بیچ سے ادھر ادھر ہو گیا، تو کہتے ہیں بھائی صحابی تو ہے، اب دیکھو اس کی مخالفت میں اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور روایت نہیں ہے تو صحابی کی وجہ سے اس کو قبول کر دو۔ صحابی کا یہ مقام ہے۔ میرے بھائیو، تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ یہ میری اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی ایمان کی ذمہ داری ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ ختم نبوت بھی کرے اور تحفظ صحابہ بھی کرے، ناموس صحابہ بھی کرے۔ اب جب تحفظ ختم نبوت کرے گا، تحفظ عظمت صحابہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ بتایا کہ اس سے یہ ہوگا کہ تحفظ ختم نبوت سے اور تحفظ عظمت صحابہ سے اس کی جب تم اس ناموس کی تحفظ کرو گے تو پھر اس سے کلمے کی بھی حفاظت ہو جائے گی، نماز کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جہاد کی بھی حفاظت ہو جائے گی، روزے کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور دین کے ہر عمل کی حفاظت ہو جائے گی، پیغمبر کی ہر سنت کی حفاظت ہو جائے گی، پیغمبر کے ہر عمل کی حفاظت ہو جائے گی، قرآن کی حفاظت ہو جائے گی، پیغمبر کے اقوال کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کے ادوار کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی جنگوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ صحابہ مجروح ہو گئے تو سارے کا سارا دین مجروح ہو جائے گا، دین باطل ہو جائے گا، ابطال شریعت لازم آ جائے گا۔ اگر شریعت باقی ہے تو وجہ صحابہ ہے، اگر تحفظ باقی ہے تو وجہ صحابہ ہے، اور صبح قیامت تک باقی رہے گا تو وجہ صحابہ ہے۔ اگر آپ نے صحابہ کا تحفظ نہیں کیا، اگر آپ صحابہ کی عظمت کے لیے میدان کے اندر نہیں اترے تو یاد رکھنا دین پھر بھی باقی رہے گا، لیکن اللہ رب العزت تمہیں تباہ کر دے گا۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ رب العزت تمہیں ہٹا دے گا، کسی اور کو پیدا کر دے گا، وہ پیغمبر کے صحابہ کا تحفظ کریں گے، اللہ رب العزت تمہیں ختم کر دے گا اور ان سے پیغمبر کے صحابہ کا تحفظ لے لے گا۔ وہ تحفظ کرنا جانتا ہے، جیسے اللہ نے دین کو بھیجا ہے، جیسے پیغمبر کو بھیجا ہے، جیسے صحابہ کو بھیجا ہے، ایسے ہی تحفظ کو بھی بھیجا ہے، اور تحفظ کے لیے تمہیں بھیجا، مجھے بھیجا۔ آج میری تیری زندگی ہے، میرے پاس موقع ہے، تیرے پاس موقع ہے۔ اگر میں تحفظ نہیں کر رہا، تو تحفظ نہیں کر رہا، تو یہ نہ سمجھ کہ تو اللہ کا نقصان کر رہا ہے یا پیغمبر کا نقصان کر رہا ہے، یہ نقصان بھی میرا ہے، یہ نقصان بھی تیرا ہے۔ اور اگر میں تحفظ کر گیا تو مجھے امید ہے کہ یہی تحفظ کرنا کل قیامت کے دن اس بات کا سبب بنے گا کہ میں اللہ کے عرش کے سائے کے اندر جگہ پالوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کا تحفظ کرنے کی، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس راہ کے اندر جتنے لوگ قربان ہوئے اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو کہا سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم